پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، عاشق ہوں مجھے عشق ہے دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ تو ان کے دربار میں ان کے اذن و اجازت کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ تو آج ہماری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ اس مبارک سفر پر ہم گامزن ہو گئے ہیں اور مدینہ طیبہ کی جانب رواں دواں ہیں، وہ دربار کہ جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب اور معیت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کے دربار میں آ جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میرے حبیب تمہارے اور یہاں آ کر وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرے رسول تمہارے لیے سفارش اگر کر دیں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر تم اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جاؤ کا، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کے دربار میں آ جانا، تو فرمایا لفظ آ جانا اس بات کی دلالت ہے کہ جب آپ اگر کسی کو کہے کہ جی آپ آ جانا، آپ کا یہ کام خدا کام ہو جائے گا، مطلب آپ وہاں پر ملیں گے، اور اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ وہاں چلے جانا تو مطلب ہے کہ آپ چلے جانا، کام تو ہو جائے گا لیکن میں وہاں نہیں ملوں گا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے حبیب کے دربار میں آ جانا کہ وہاں پر تمہیں قرب الہی بھی ملے گا اور محبوب کی صدقے معافی کا مشتہ بھی ملے گا، یعنی کام بھی ہو جائے گا اور خود رب ذوالجلال کی معیت اور قرب بھی نصیب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس مبارک سفر پر اور اس خوبصورت دربار اعلیٰ میں حاضری کے لیے ہم اور آپ چلے ہیں، تو اس بارگاہ کا ادب جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے، اور میں اس وقت ایک ہی بات کو جان سکا ہوں کہ زبان پر صرف اگر شکر کے کلمات رہیں تو یہی فائدے مند ہے کہ اس بارگاہ میں آقا کریم سید عالم جان کائنات کے دربار میں بھی پہنچ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں۔ تو یقینی طور پر پھر بار بار حاضریاں بھی ہوتی ہیں، اور حاضری کا میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اجر و ثواب بھی کمانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ثواب کماتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ رب کو مناتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہو کہ محبوب کو منایا جائے، جب بھی حاضری ہو تو باذوق ہو، جب بھی ہو تو حاضری کے ساتھ حضوری کے لمحات ہوں، اور حضور سید عالم جان کائنات کی بارگاہ میں
عاشق غلام جو ہے وہ عزت و انکساری کے ساتھ ہمیشہ پیش ہوتا رہے تو حاضری کے ساتھ حضوری کی لذت بھی ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دربار میں آنا جانا ہم سب کا آخری سانس تک برقرار فرمائے اور اس نعمت کو اللہ کریم زوال سے محفوظ اور معمول فرمائے۔ جب یہ جو آیت اوپر لکھی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی خوشخبری ہے قبر مبارک کی زیارت کرنے والے کی حالت ایمان پر فوت ہوگا۔ نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدل لرزیدہ برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس سے بڑی برکت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور یہ فرمایا کہ مدینہ عربی کے اندر جو ہے یہ شہر کو کہتے ہیں تو یہ میرا شہر تو مطہر شہر ہے، یہ مدینہ نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ منورہ ہے، جو یہاں پر آ جاتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے، وہ بھی مطہر ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو سن رہے تھے کہ اس کی برکتوں میں سے یہاں پر اگر کوئی آپ کو مشکل آتی ہے تو لہٰذا اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کریں اور اس کو صبر کریں۔ حدیث بات میں ہے کہ جس نے مدینہ منورہ کی کسی مصیبت پہ صبر کیا، 1 گھنٹہ اگر اس نے صبر کیا تو آخرت کی 1,00,000 برس کی تکلیف اس کی دور کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ منورہ فرمایا یہ مدینہ منورہ بھٹی ہے، اس کے اندر جو داخل ہو گیا وہ ایسا داخل ہوا کہ جب اس سے نکلے گا تو ایسا جیسے کہ جو ہے میلا کپڑا بھٹی سے نکال لایا جاتا ہے تو وہ پاک و مطہر اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھٹی ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان عظیم ہے۔ تو دیکھا کہ چند لوگ جو ہے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، آپ ان کی گھڑی تشریف لے گئے۔ میں آج تو خوشی کا دن ہے، رونے کا دن تو نہیں ہے۔ وہ اہل مدینہ منورہ تھے، 9 اشخاص تھے، صحابہ کرام تھے۔ کیوں آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں جوان ہوئے، مکہ مکرمہ میں ہم نے اعلان نبوت فرمائی، مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی، آج فاتح مکے بن کے آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں، ہمیں خطرہ ہے یہ کہ آپ کہیں اعلان نہ کر دیں کہ میں مدینہ واپس نہیں جاتا، میں مکے میں رہوں گا۔ آپ کو بالغ ہے، مختار ہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں ایسا آپ ارشاد نہ فرما دیں اور ہم اہل مدینہ کو آپ چھوڑ نہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے صحابیوں سنو، اللہ تعالیٰ نے جتنی عظمتیں، رحمتیں، برکتیں پوری کائنات میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نعمت کو لے کے پوری کائنات میں اس کو جو ہے تقسیم کیا ہے اور 99 نعمتیں صرف میرے مدینے کے لیے رکھی گئی۔ 99 نعمتیں صرف میرے مدینے کے لیے رکھی ہیں۔ میں اس مدینے کو جو ہے نہیں چھوڑ سکوں گا، میں نہیں چھوڑتا۔ اور یہ مدینہ منورہ کے اندر جو آ گیا وہ ایمان میں داخل ہو گیا، من کان آمن وہ امن میں آ گیا، وہ امن میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس مدینہ منورہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ممبرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جو ہے آج ہم مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں اور اب ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، روضہ رسول کو بھی جو ہے وہ حرم ہی کہتے ہیں، تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ یہ بلال مسجد ہے، وہ بھی اتنی دھوپ ہے، روشنی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہی، تو ہم جا رہے ہیں بلال مسجد، حرم بلال مسجد سے ہوتے ہوئے۔ یہ پیچھے کبوتر ماشاءاللہ سے اڑ رہے ہیں، اور ابھی ہم 3-4 لوگ ہیں، وہ ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم نے سوچا، ہم سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، بس ہم اب اسٹل آدھے گھنٹے پہلے ہی جو ہے وہ آئے ہیں مکہ سے مدینہ کا سفر جو ہے تقریباً 4 گھنٹے کا، 4-4.5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ ہم طے کر کے آئے۔ اور پھر اب جو ہے وہ ظہر ہو چکی تھی، پھر ظہر کی نماز پڑھی، فریش وغیرہ ہوئے، اور ہم لوگوں نے آرام نہیں کیا، بس یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ حاضری دے دیں، تو ہم جو ہے وہ وہاں کے لیے رواں دوائیں جا رہے ہیں۔ ہم سے صبر نہیں ہوا، اب عصر ہو گئی ہے، عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے، اور آج پہلا روزہ بھی مدینہ منورہ میں کھولیں گے۔ ہمارے لیے پہلا روزہ یہاں مدینہ میں، ویسے 10واں روزہ ہے، تو ماشاءاللہ سے دل کو اتنا سکون، اتنا قرار ہے، تو بس دل کر رہا ہے کہ فوراً سے پہنچ جائیں۔ ہم جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو مدینے کی بھی افطار وغیرہ دکھاؤں گی، اور وہاں سے بھی دکھاؤں گی جو کچھ بھی ہوگا۔ باقی عبادت اپنی جگہ، یہ نہیں ہے کہ عبادت میں کوئی کمی آئی ہے، یا پھر کوئی یہ کہے کہ عبادت کرنے گئی ہیں یا ویڈیو بنانے گئی ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے عبادت کی۔ میں نے حرم میں بھی جا کے جب عمرے کیے ہیں، اس ٹائم پہ نہیں بنائی میں نے کوئی بھی کہ طواف کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ صفا مروہ پہ ہیں۔ جب پورے ارکان پورے کر لیے میں نے، اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے، تو ابھی بھی یہی ہے کہ نماز وغیرہ پڑھیں گے، دعائیں وغیرہ کریں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ بناؤں گی۔ باقی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کروں گی، آپ سب کا سلام پہنچاؤں گی وہاں پہ، اور اللہ پاک ہماری بھی حاضری قبول کرے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں مسجد نبوی، حرم شریف، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نمبر ہے 360، اور یہاں سے ہم سیدھا چلیں گے، ہاں اندر جانے کے لیے۔ آگے لکھا ہوا ہے 359 اور 358۔ اللہ پاک بار بار نصیب کرے ہمیں آنا پوری فیملی کے ساتھ، تاکہ ہم نے دیکھا وہ بھی دیکھیں۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ یہاں پر سکون ہے، حرم پاک میں ایک جلال، ایک وہ ہوتا ہے، اور مدینے میں ایک سکون سا ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ بھی نہیں ہے۔ یہ احد کا پہاڑ ہے، ماشاء اللہ۔ وہ آپ کیا مجھے وہ آگے بتا رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو وہ خوشی میں جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ جی، انہوں نے کہا بہت میرے ساتھ ابو بکر نہیں ہے، تو کہنے کہ جب وہ جانے لگے تو ان کے ساتھ جانے لگا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہیں پر ٹھہرو، اور میں دعا کری کہ وہ حرم پاک جو ہے نا، خانہ کعبہ وہ اتنا بڑھے گا کہ یہاں تک آ جائے۔ اچھا، یہ پیکٹ ملا ہے ماشاء اللہ سے، نہ کوئی چھینا جھپٹی نہ کچھ۔